اللہ محبت کا دشمن نہیں، کیونکہ محبت الہی جذبہ ہے۔ اسی طرح غصہ، نفرت، یہ جذبات بھی جو اللہ نے دیے ہیں یہ بھی الہی جذبے ہیں۔ ایک جذبہ جمال الہی کا مظہر ہے، ایک جذبہ جلال الہی کا مظہر ہے۔ جب ہم محبت کرتے ہیں تو یہ مظہر جمال ہے، جب ہم غصہ کرتے ہیں تو یہ مظہر جلال ہے۔ اور کائنات اگر چل رہی ہے، اس کائنات میں اگر ہم جی رہے ہیں، تو آپ کسی کی زندگی سے محبت کو نکال دیجئے، ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کبھی کہا کہ ہم نے شادی میں سکون رکھا، ہم نے اولاد میں سکون رکھا، لیکن یہی سکون کبھی فتنہ بن جاتا ہے، یہی اولاد کبھی باعث فتنہ ہو جاتی ہے، یہی محبتیں لوگوں کو لڑاتی ہیں۔ ابھی جیسے ایام فاطمیہ شروع ہوتے ہیں تو ایک عجیب سا ماحول کراچی کا بن جاتا ہے۔ اب ایک علاقے سے ہم آ رہے ہیں، وہاں پہ ایک بندے کا گھر بھی جلا دیا گیا، پولیس وین بھی جلا دی گئی، صرف اس پہ کہ آپ نے تاریخی کچھ شخصیات کے نام دیے ہیں۔ یعنی یہ محبت انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی، کبھی یہ محبت تناقض میں بن جاتی ہے۔ ایک بندہ شدت سے آپ کو پسند ہے، دوسرے کو نہیں پسند۔ ایک بندے سے آپ شدت سے نفرت کرتے ہو، اگلا بندہ اس سے شدید محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ شخصیات میں کلیش پیدا ہوتا ہے۔ اب کوئی نہ کوئی تو معیار ہونا چاہیے نا امت کے لیے، انسان کے لیے، کہ میں کس سے محبت کروں اور کس سے نہ کروں۔ یہ کیسا تناقض ہے کہ آدھے مسلمان ایک سے محبت کر رہے ہیں اور آدھے مسلمان کسی اور سے محبت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو تناقض پیدا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دو چیزیں انسان کے لیے حجت کو تمام کرتی ہیں۔ ایک حجت تمام ہوتی ہے علم کے ذریعے، دوسری حجت تمام ہوتی ہے نور کے ذریعے۔ کہ میرے 11ویں امام فرماتے ہیں کہ ہم امام تمہارے اوپر حجت ہیں، نحن حجت اللہ، ہم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حجت ہیں۔ اور یہاں پہ مقام سیدہ اتنا بڑا کہ فرماتے ہیں کہ ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے، ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ واقع کربلا ہو یا واقع سیدہ ہو یا واقع فدقیہ ہو، میں بارہا کہتا ہوں واقعات کو لڑانے کے لیے نہ پڑھا جائے۔ یہ قدغن، یہ پابندی کہ مثلا مشاجرات صحابہ کو بیان نہ کیا جائے، وہ کس حدیث میں آیا، کس روایت میں آیا؟ ایک واقعہ جنگ احد کا خدا سورہ حدید میں بیان کر رہا ہے۔ نوح کا بیٹا ہے، نوح کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ لوط کی بیوی ہے، غلطی کرتی، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ یعقوب کے بیٹے نبی کے بیٹے ہیں، بھائی کو پھینک دیتے ہیں حسد کی بنیاد پہ، اللہ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ 5 منٹ کے لیے مسلمان یہ سوچے بھائی قرآن قصوں کی کتاب نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں، یہ بچوں کو لوریاں سنانے والی کتاب نہیں ہے کہ میں قصے سناؤں، کہانیاں سناؤں تاکہ اس بچے کو نیند آ جائے۔ اگر خدا قصے اور کہانیاں سناتا تو 1,01,000 کم 24,000 انبیاء تھے، اور سنانے پر آتا تو شاید 122 جلدیں بھی کم پڑتی ہیں۔ لیکن پوری تاریخ انسانیت سے چیدہ چیدہ قصے سنا رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ تو عبرت سیکھو۔ ایک مرتبہ ہمارے ملک میں اس لیے جھگڑا ہوتا ہے بنگلہ دیش کو فلاں نے توڑا، کچھ کہیں بنگلہ دیش کو فلاں نے توڑا، سیاستدان کہیں آپ کا قصور تھا، وہ کہیں آپ کا قصور تھا، ایک تو جھگڑا اس پہ چلے نا۔ ایک تو بات یہ ہم تاریخ کو پڑھیں اور عبرت سیکھیں، اور اس عبرت سے یہ سیکھیں کہ اگلی بار کوئی ایسا نقصان نہ بھرا جائے۔ ایک تو یہ لڑتے ہی رہیں، آپ اسے بلیم کریں، وہ آپ کو بلیم کریں، یہ تو جھگڑا ختم ہونے والے کا نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ حق علی کے ساتھ تھا، وہ کہیں حق علی کے دشمن کے ساتھ تھا، اس بات سے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم نے جنگ صفین سے کیا سیکھا، تم نے جنگ خندق سے کیا سیکھا، تم نے میدان احد سے کیا سیکھا، تم نے ثبات قدم علی کو دیکھ کر اپنے وجود میں کیا پایا؟ بھائی قائد اعظم کی شخصیت کو بیان کیا جائے تو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اگر انہوں نے کچھ مؤثر کارنامے انجام دی ہیں تو بچوں کو بتائے جاتے ہیں بھائی فلاں نے یہ کام کیا ہے۔ علامہ اقبال کی یہ شاعری ہے، اسی طرح تاریخی شخصیات ہیں۔ ہم بھی تمہیں بتاتے ہیں کہ علی نے کیا کیا، تو بھی بتا کہ علی کے دشمن نے کیا کیا۔ ایسے ایسے تاریخ میں کچھ جان بچانے کے لیے بے حیائی پہ اتر آتے ہیں، اور
اور علی کو اگر شہادت نہیں ملتی تو نبی کے سامنے روتے ہیں، یا رسول اللہ چچا حمزہ شہید ہو گئے، علی اب تک زندہ ہے۔ یہ تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تاریخ عبرت کے لیے ہے، لڑائیوں کے لیے نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں بھی اس صنف میں لگا دے کہ ہم واقع جناب سیدہ کو لڑائی کے لیے استعمال کریں۔ کس شیعہ جوان کو نہیں پتا کہ قاتل سیدہ کون ہے؟ کس اہل بیت کے ماننے والے کو نہیں پتا کہ حق کس نے نہیں دیا تھا، معاملات اور ماجرا کیا تھے؟ تو میرا جو طریقہ بیان ہے اس میں مد مقابل کو عبرت کی طرف لے آؤں تاکہ وہ تاریخ سے کچھ سیکھے۔ امام رضا کی ایک حدیث ہے، میرا مولا فرماتے ہیں کہ غیبت امام زمانہ میں ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ کہا جو غیبت امام میں لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ تم نے حجت خدا کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی۔ اگر تم نے دامن اہل بیت کو تھاما ہوتا آج مسلمان کہاں ہوتا؟ اگر تم نے حق کو حق کی جگہ پہ رکھا ہوتا آج تم کامیابی کے مناروں کے اوپر ہوتے۔ یہ احساس دلانا ہے امت کو، یہ احساس دلانا ہے مسلمان کو کہ اگر تم نے دامن اہل بیت کو چھوڑا، نقصان اہل بیت کا نہیں، نقصان تیرا ہوا۔ علی کو حکومت نہ دینے سے علی کا نقصان نہیں ہے، نقصان امت کا ہے۔ حسن کو حکومت نہ دینے سے نقصان مولا حسن کا نہیں، نقصان تیرا ہے۔ کہ بالکل ایسے کوئی کہے میں محمد کو نہیں مانتا تو نقصان رسول کا نہیں، نقصان امت کا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہودی کہیں کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، قوم بنی اسرائیل کہے کہ موسیٰ ہم ہارون کو نہیں مانتے تو نقصان موسیٰ کا تو نہیں ہے، نقصان ہارون کا تو نہیں ہے، نقصان امت کا ہے۔ تو فرمایا جو اس منزل پہ آتے ہیں نا غیبت امام میں یہ کام کرتے ہیں، خدا انہیں حق الیقین یا حق روح کی منزل پر خدا فائز کرتا ہے۔ ایک ہے روح مطہر، ایک ہے روح یقین، اور یہ منزلت اتنی بڑی ہے کہ انبیاء رش کھاتے تھے کہ خدایا ہمیں مہدی کے منتظروں میں سے قرار دے۔ دعائیں ہیں، ایک نبی خدا کے نبی حبقوق، ان کی دعاؤں میں ہے کہ خدایا مجھے مہدی منتظر کے منتظروں میں قرار دے۔ چھٹے امام کی دعائیں ہیں، مطلب جو غیبت امام میں اس مقصد کو پورا کرے۔ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ بھائی آپ یونیورسٹی تو جا رہے ہو، آپ کام کاج تو کر رہے ہو، آپ شادیاں بھی کر رہے ہو، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہو، لیکن اب جب یہ کام کرنا ہے نا تو ایک انتظار امام کی عینک لگا کے کام کرنا ہے۔ کام تو ویسے ہی ہو رہا ہے، بزنس تو بندہ ویسے ہی کر رہا ہے، لیکن ولایت امام زمانہ کی عینک لگا لے، انتظار امام زمانہ کی عینک لگا لے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے امام زمانہ کو کیا فائدہ ہوگا، جو میں کر رہا ہوں اس کو مہدی فاطمہ کو کیا فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہے تو یہی بزنس اس لائن میں ہے نا کہ میں لوگوں کو احساس دلاؤں کہ تم نے حجت خدا کو چھوڑ کے کتنا بڑا نقصان کیا۔ یہی احساس سیدہ مدینے والوں کو دلا رہی ہے۔